بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فنحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكار صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں اپنے اس چینل پر جس کا نام قرآن تعلیم و ادب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے یہ آیت سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھا ذکر یہاں پر کیا ہے کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن، بعید نہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سب بیویوں کو طلاق دے دے، ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، تو اللہ اسے ایسی بیویاں ان کے بدلے میں عطا کرے جو تم سے بہتر ہوں، مسلمات سچی ہوں، مؤمنات با ایمان ہوں، قانتات اطاعت گزار ہوں، اور طائبات توبہ کرنے والی ہوں، عابدات عبادت گزار ہوں، سائحات روزے دار ہوں، اور طیبات شوہر دیدہ و ابکارا اور کنواریاں۔ آپ جانتے ہیں کہ ازواج المطہرات جو تھی اگرچہ کہ معاشرے کے سب سے بہترین خواتین تھی، جس لیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات بنایا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بنایا اور امہات المومنین بنایا۔ مگر وہ بھی کیا تھا، انسانی تھی، ان کی زندگی میں مشکلات فاقے وغیرہ ہمیشہ آتے رہتے تھے، تو وہ بے صبر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نفقہ کا مطالبہ کرتی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 اور 29 نازل فرمایا اور انہیں تلقین کی کہ اگر تمہیں دنیا کی خوشحالی چاہیے تو تمہارا رسول تمہیں بخیر خوبی رخصت کر دے گا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور روز آخرت کو چاہیں تو پھر صبر اور شکر کے ساتھ ان تکلیفوں کو برداشت کرو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں پیش آتی ہیں۔ تو قرآن مجید میں یہ آیت نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کی، ایکچولی ان کی اصلاح کی گئی تاکہ ازواج مطہرات کے اندر اپنے مقام کو لے کر اپنے مرتبے کی جو ذمہ داریوں کا احساس ان کے اندر پیدا ہو، جو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات ہونے کی حیثیت سے ان پر کیا ہے یہ جو نصب ہوئے تھے، اور وہ اپنے آپ کو دوسری عورتوں کی طرح یا اپنے گھروں کو عام گھروں کی طرح نہ سمجھ بیٹھیں، بلکہ یہ کیا ہے کہ ان کی اصلاح ہو۔ اس آیت کا جو پہلا فقرہ میں نے پڑھا ہے، ایسے مطلب اگر سنیں جب ان کے سامنے پیش کیا گیا ہوگا تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جسے سن کر ازواج مطہرات کے دل لرز اٹھے ہوں گے۔ اس ارشاد سے بڑھ کر اور کیا تنبیہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں، تو دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو تمہاری جگہ پر تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے گا۔ پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق مل جانے کا تصور ان کے لیے کیا تھا، ناقابل برداشت، پھر اس پر یہ مزید کہ تم سے امہات المومنین ہونے کا جو شرف ہے وہ بھی چھن جائے گا، اور دوسری عورتیں جو اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اللہ تعالیٰ لائے گا تو وہ کیا ہوں گی، تم سے بہتر ہوں گی۔ اس کے بعد پھر امہات المومنین نے کبھی ایسی غلطی نہیں کی۔ دو جگہ ایکچولی امہات المومنین کے بارے میں تنبیہ کی گئی ہے، لیکن کیونکہ وہ بھی عورتیں تھیں اور انہی کے ذریعے تو ہمارے پاس یہ صحابہ کرام صحابیات کے ذریعے تو ہم تک دین صحیح پہنچا ہے۔ اور جو آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو مومن بیویوں کی صفات کو بیان کیا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ، اور جو لڑکیاں دیکھنے کے لیے جو لڑکے پسند کرتے ہیں لڑکیوں کو یا پھر جو بہوؤں کو چنا جاتا ہے تو اس میں ہمیں یہ بات کا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کس طریقے کی بیویاں ہوں اور یہ بیویوں کی صفت کیا ہو، تو ان میں اگر ایکوالٹیز ملتے ہوں تو پھر ہمارے لیے انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ کیونکہ آپ دیکھیے یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلی جو صفت بیان کی وہ ہے مسلمہ، وہ سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین پر ایمان رکھتی ہو، اور پھر عملاً اپنے اخلاق، اپنے عادات اور اپنی خصلتوں اور اپنے برتاؤ میں اللہ کے دین کی پیروی کرنے والے ہوں۔ ایک طرف وہ اللہ اور اس کے رسول کی تابع فرمان ہو تو دوسرے اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو، یعنی ایسا نہیں کہ خالی عبادت گزارے تو اپنے شوہروں کو چھوڑ دے، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے پھر اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے والی ہوں۔ اور جو دوسری صفت بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ وہ عبادت گزار ہوں، کیونکہ وہ عبادت گزار ہونے کی وجہ سے اللہ کی حدود کی پابندی کرتی ہوں گی اور حق والوں کے حق کو پہچانتی اور ادا کرتی ہیں، کیونکہ اس کا ایمان کیا ہے، ہر وقت تازہ ہوتا ہے اور وہ زندہ رہتا ہے۔ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اندر ہمارا ایمان کبھی کم کبھی زیادہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں، ہم جب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی چیزوں میں مطلب ہم ڈال دیتے ہیں دین کے اس میں، تو پھر ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمارا ایمان تازہ رہتا ہے، اور پھر یہ کیا ہوتا ہے جو بندگی کریں گے، جو عبادت گزار ہوں گے، انہیں پتا ہوگا کہ میرے کیا حدود ہے۔ اور تیسری جو صفت بیان کی گئی ہے وہ روزہ رکھنے والیاں، یعنی صرف روزے فرض روزے رکھ کر وہ اپنا کام ختم نہیں کریں گی بلکہ وہ نوافل کا بھی احترام کریں گے، یعنی نفل روزے بھی وہ رکھیں گی، کیونکہ جس طرح ازواجی زندگی میں جو ہماری جو ازواجی زندگی ہوتی ہے اس کو پرسکون اور خوشگوار بنانے کے لیے کیا ہے، جس طرح شوہر کے کچھ فرائض ہیں اسی طریقے سے بیوی کے بھی کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں۔ یہ رشتہ کیا ہے، خالی نام کا رشتہ نہیں ہے، یہ رشتہ باعث رحمت اور پھر برکت بن سکتا ہے جب دونوں میں باہمی مصالحت ہو، تعاون ہو، اور مل جل کر ایک دوسرے کا کام کرنے والے، ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوں، اور پھر ہم آہنگی سے اس کو کامیاب بنانے میں وہ کیا ہے مخلصانہ کوشش کریں، تبھی جا کر یہ رشتہ کیا ہے پھر کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں والصالحات، اور جو نیک روش اختیار کرنے والی عورتیں ہیں، قانتات، اور وہ مرد کی اطاعت شیار ہوتی ہیں، حافظات للغیب، اور وہ مردوں کے پیچھے اللہ کی نگرانی میں ان کے حقوق ادا کرتی ہیں، بما حفظ اللہ، اور امانت کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو یہ آیت سے
اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر صالحات یعنی نیک روش اختیار کرنے کا ذکر کیا، اسی کے بعد مرد کی اطاعت کا حکم دیا، اور پھر مردوں کے پیچھے یعنی جب وہ گھر پر نہ ہو تو ان کے گھروں میں کسی غیر مرد کو آنے نہ دیا جائے، اور پھر ایسے مردوں کو جس کو اپنا شوہر پسند نہیں کرتا انہیں اب پھر ان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کے بچوں کی اور اپنی شرمگاہوں کی وہ حفاظت کرنے والی ہوں، اور یعنی ان کے حقوق کی نگرانی کرنے والی ہو، یعنی جو شوہر جب کام پر جائے تو ایسے نہیں کہ اس کے پیچھے بدکاریاں کرتے پھریں یا پھر فونوں پر یا چیٹنگ کرتے رہیں یا پھر کال کر کے ٹائم پاس کرتے رہیں، بلکہ یہاں پر یہ ہے کہ مردوں کے پیچھے جب مرد نہ ہو تو پھر ان کے اولاد کی تربیت کریں، ان کی گھر کی صفائی کریں، ان کے جو چیز انہیں پسند نہ ہو وہ کام نہ کریں، اور پھر یہ ہے کہ امانت کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی جو امانت شوہر اپنی بیوی کے پاس چھوڑ جاتا ہے اس کی وہ پوری حفاظت کرتی ہیں، مطلب یہ امانت میں ساری چیزیں آئیں گی، گھر کے کام، پھر اپنے شوہر بیوی کے مطلب بچوں کے سے ریلیٹڈ ساری چیزیں، تو یہ سب کرنے والی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال اور تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ تو یہ کیا ہے؟ بہترین مومن کی صفت، عورت کی صفت یہاں پر بیان کی گئی بیوی کی۔ ایک دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے تو جس دروازے سے چاہے جنت میں وہ داخل ہو سکتی ہے۔ اور پھر نافرمان عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عورت کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھے گا جو شوہر کی ناشکر گزار ہوتی ہے، حالانکہ وہ کسی وقت بھی اپنے شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ناشکری بیویوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھے گا، یعنی کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ وعید ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ دیکھے تو پھر ہم کہاں جائیں گے، کیسے ہم جنت میں جائیں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو مطلب خوش نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم جنت میں جانے کا سوال ہی نہیں ہوگا کہ ہمارا ربی ہم سے ناراض ہے، ہمارا ربی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اسی لیے پھر یہاں پر بیان کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ناشکر گزار بیویاں ہوتی ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نگاہ بھی اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اب ایک اچھی بیوی ازواجی تعلقات کو بہترین طریقے سے کیا کرتی ہے؟ نبھاتی رہتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بدسلوکی کا اندیشہ ہو، او عارضاً فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، کوئی مضاحقہ نہیں اگر وہ دونوں آپس میں کسی قرارداد پر مصالحت کر لیں، والصلح خیر، اور مصالحت کیا ہے؟ یہ بہتر ہے، کیونکہ دیکھیے آپ یہاں پر یہ سارے چانسز ہے، کیونکہ اب ہر عورت کو لگتا ہے کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے نا، جبکہ ہمیں ہمیشہ یہ خیال آتا ہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، میرا شوہر مجھے ضرور مطلب کچھ نہ کچھ ہم غلط ان کے بارے میں خیالات ہمارے دماغ میں چلتے رہتے ہیں، اور یہ اکثر عورتوں کی مطلب یہ عادت ہوتی ہے۔ لیکن عمر بھر کی جو ازواجی رفاقت ہے اس میں بار بار عورت کو شوہر کی جانب سے بدسلوکی کا، بے رخی کا یہ اندیشہ ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہے کہ یہ ہوگا، اور اس کا ایک رد عمل یہ ہو سکتا ہے کہ عورت ہمیشہ کی جدائی اور یا پھر علیحدگی اختیار کر لے اور اس کا ارادہ کر کے وہ وہاں سے چلی جائے۔ لیکن اسلام کی نظر میں یہ ایک ناپسندیدہ بات ہے، کیونکہ جب دو لوگ آپس میں رہیں گے، ایک گاڑی کو چلائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس میں اونچ بھی آئے گی، نیچ بھی آئے گی، اس میں کمی زیادتیاں بھی ہوں گی، کوئی آپ کے ساتھ بے وفائی بھی کرے گا، لیکن آپ کا اپنی وفا یہی ہے کہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کو پھر اپنے سیدھے راستے پر لا کر اس کو پھر ہم کیا ہے دین سے گامزن کریں اور اللہ کی طرف اس کے دل کو موڑ دیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ بات سب سے زیادہ ہے کہ طلاق، جس کے بارے میں آج کل بہت زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں، عورت مردوں سے، مرد عورتوں سے طلاق اور خلا لے کر کیا ہے الگ تو ہو رہے ہیں، لیکن یہ اسلامی معاشرے کا اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی دونوں اپنی طبیعتوں پر قابو پانے کی کوشش کریں اور پھر حقوق کی کمی پیشی پر آپس میں مصالحت کریں، اور عورت ایک بار پھر خود کو آمادہ کرے کہ وہ زندگی بھر شوہر کے ساتھ نباہ کرے گی جس کے ساتھ زندگی کا ایک حصہ اس نے گزارا ہے، کیونکہ آسان تو ہوتا ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، لیکن اس کے ساتھ آنے والی کئی اور بھی مصیبتیں ہوتی ہیں کہ جس کو پھر ہم آگے فیس نہیں کر سکتے، یعنی جلد بازی میں عورت یہ فیصلہ تو کر لیتی ہے کہ اس سے خلا لے لے، لیکن پھر بعد میں یہ ہوتا ہے کہ آنے والی زندگی میں مشکلات، پریشانیاں، ساری چیزیں آتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب حد سے زیادہ ظلم بڑھ جائے، حد سے زیادہ پھر تکلیف سہ نہ سکے، یا پھر ایسی سختی اور ایسا ظلم ہے کہ آپ نہیں برداشت کر پا رہی ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب اجازت ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی صورتوں میں کہ جیسے میں نے بہت بار مطلب کئی ایسے قصے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں کہ عورتیں خلا لے رہی ہیں اس وجہ سے کہ ہمارا شوہر بزی ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور مرد ایسا ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میری بیوی کے پاس ٹائم نہیں ہے اور میں کیا ہے پھر طلاق دے دوں۔ ایسے نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں موبائلوں کے درمیان میں بار بار ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ یہ موبائلوں کا جو دور ہے یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے ہمارے ایمان کی، یہ آزمائش ہمارے دلوں کی اور ہمارے تقوی کی ہے کہ ہمارے پاس موبائل ہوتے ہوئے ہم کس طریقے کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم اس سے حقوق سیکھتے ہیں، اگر ہم اس سے اللہ کا کلام سیکھتے ہیں اور پھر ہم سے دین کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر کچھ اچھے کاموں میں اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ پھر موبائل ہمارے لیے رحمت ہے نہ کہ زحمت۔ لیکن یہ موبائل جس گھر میں آیا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلے کے لوگوں کی زندگیوں میں اور آج کے لوگوں کی زندگیوں میں کیا فرق ہے۔ پہلے لوگ اپنا کماتے تھے، کھاتے تھے، بیویاں اپنے گھر کا کام کرتی تھیں، اور اس کے بعد جب شوہر آتا تھا تو سب مل جل کر کھانا کھا کر ہنسی خوشی سے بات کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ پھر اپنے آرام کی طرف جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس طریقے سے وہ زندگیوں کو گزارتے تھے۔ لیکن آج راتوں میں دیر رات تک موبائل ہیں، عورتیں بھی یوز کر رہی ہیں، مرد بھی یوز کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، ہم نہ تو ہمارے بچوں پر کانسنٹریٹ کر پا رہے ہیں، نہ ہم ان کو ٹائم دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچے اور ہمارے آنے والی نسلیں کیا ہے بگڑ رہی ہیں۔
ہمارے پاس ٹائم ہے لوگوں سے ہم 1 گھنٹہ بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم دے سکیں، ان کی تربیت کر سکیں. ہمارے پاس فیس بک کو دینے کے لیے ٹائم ہے، ہمارے پاس میسنجر پہ چیٹنگ کرنے کے لیے، کال کرنے کے لیے ٹائم ہے، ہمارے پاس واٹس ایپ پہ میسیجز کرنے کے لیے ٹائم ہے، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو وہ ایز اے باپ ہو یا ماں ہو، بس اولاد کو تربیت، اور بیوی شوہر کے لیے دور ہو گئی، شوہر بیوی کے لیے، اور بچے ماں باپ سے دور ہو گئے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو موبائل میں اتنا بزی کر لیا ہے اور اپنے آپ کو کاموں میں اتنا انوالو کر لیا ہے کہ انہیں اپنے جو قریبی رشتے ہیں وہ نظر نہیں آتے. دور کے تو لوگوں کی خبر ہے، لیکن جو خاص ہے ان کی کوئی خبر نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بارے میں ہم سے ضرور سوال کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آج ہمیں مہلت دے رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم تائب ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں اور پھر اس کے بعد ہم اپنے ان چیزوں سے پلٹ جائیں. وقت ویسے ہمارا کسی بھی حال میں کٹنا ہے، یا تو ہم اچھائی میں اپنے ٹائم کو گزار سکتے ہیں، یا پھر ہم برائی میں یا گندگیوں میں یا پھر غلاظت میں اپنے ٹائم کو گزار سکتے ہیں. کیونکہ انسان یا تو اچھا کام کر سکتا ہے یا برا کام کر سکتا ہے. نیکی اور بھلائی دونوں، نیکی بھلائی کے ساتھ برائیاں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. ایک انسان کہتا ہے کہ میں مومن اور مسلم ہوں، اور دوسری طرف چال کرتا ہے منافق کی، تو یہ دو ایک ساتھ ایک دل میں نہیں جمع ہو سکتے. تو اسی لیے یہ ہے کہ اپنے جو آپسی جو معاملات ہیں اور جو زیادتی ہم پر ہوتی ہے، جو بدسلوکی ہم پر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے رہیں اور ہم اپنے حسن سلوک سے اپنے شوہر کا دل جیت سکتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں وہ خوبی دی ہے کہ جو دنیا کی کوئی اور مخلوق نہیں کر سکتی. عورت چاہے تو اپنے گھر کو سنوار بھی سکتی ہے، عورت اگر چاہے تو اپنے گھر کو برباد بھی کر سکتی ہے، عورت اگر چاہے تو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکتی ہے، اگر عورت چاہے تو اپنے گھر کو برباد کر دیتی ہے، اپنی اولاد کو تباہ کر دیتی ہے. اسی لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنے رشتے کو مصالحت کے ساتھ اور یہ آنے والی مصیبتوں پریشانیوں میں اپنے آپ کو ڈال کر بالکل ہم غمگین ہو کر اسی حالت میں نہ بیٹھے رہیں. جو غم ہمارے ساتھ آیا یہ ہماری قسمت تھی اور اللہ تعالیٰ کی اس میں آزمائش تھی. تو اس وقت ہم کیا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے اور قریب لے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم اور زیادہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے کاموں میں حصہ لیں اور پھر اپنے اور بہتر کام ہم کریں. کیونکہ مشکلات تو آنی ہیں، کسی کو کچھ پریشانی ہوگی، کسی کو کچھ پریشانی ہوگی. جیسا کہ ابھی ہم نے جو آیت پڑھی تھی کہ امہات المومنین، ان سے زیادہ صبر کرنے والی اور کوئی عورتیں نہیں ہو سکتی، ان سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی اور کوئی عورتیں نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے باوجود بھی جب ان سے تھوڑی سی بھی لغزش ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وہاں پر ان کی پکڑ، ان کی تنبیہ کی اور پھر ساری دنیا کو بتا دیا کہ تمہیں کس طریقے سے رہنا ہے. اگر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ضد کرتی یا پھر کھانے کے لیے یا پریشانیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تنگ کرتی تو ایک تو دین کے کام میں رکاوٹ ہوتی تھی، اور دوسرا پھر یہ تھا کہ امت کے لیے ایک بیڈ نمونہ وہ بن جاتے. جو آئیڈیل آج ہماری نظروں میں ہے وہ آئیڈیل وہ نہیں ہوتی تھی. کیوں کہ پھر وہ لوگ بھی اس کے اوپر تنقید کرتے کہ دیکھو صحابیہ امہات المومنین ایسی تھی تو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے آنے والی زندگیوں میں ہر ایک کی لائف الگ الگ ہے، ہمارے الگ پریشانیاں ہیں، ہماری الگ ٹینشنیں ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو ہم نظر میں رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے نظر میں رکھتے ہوئے اسی لیے ان کی تنبیہ بھی کی اور پھر بتا دیا کہ جو نیک بیوی ہے جب تمہارے ساتھ بدسلوکی کی جائے، جب تمہارے ساتھ زیادتی کی جائے تو پھر مذائقہ نہیں ہے کہ تم آپس میں کوئی قرارداد سے کام لو اور پھر کیا ہے مصالحت اختیار کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت کا جو یہ آخری یہ جملے میں جو فرمایا والصلح خیر، یہ مصالحت یہ کیا ہے بہتر ہے. کیونکہ اگر یہ بہتر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر یہاں پر خاص ذکر نہیں کرتے تھے کہ والصلح خیر، کہ صلح بہتر ہے. تو یہاں پر ہمیں سمجھ میں آ گیا. اور ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا متاع خیر ومتاع المرأة الصالحہ. مسلم کی یہ حدیث ہے کہ پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی متاع ایک چیز ہے، لیکن بہترین متاع جو ہے، جو بہترین چیز ہے دنیا کی، وہ نیک بیوی ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ حقیقت یہی ہے کہ دنیا میں جو نیک عورت ہوگی اور جو شریف بیوی کا ایک عظیم کیا ہوتی ہے، نعمت ہوتی ہے، وہ نہ صرف دنیا کی زندگی میں انسان کے لیے سکون کا باعث بنتی ہے بلکہ آخرت کی تیاری اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بھی شوہر کی مددگار اور غمگسار ہوتی ہے. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ہمیں کئی واقعات ملتے ہیں، اس میں سے ایک جو میں آپ کے سامنے آج بیان کروں گی کہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور ان کے والد جو تھے عامر بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے سب سے مشہور اور رئیس تھے، وہ بہت رچ یعنی پرسنس میں ان کا شمار ہوتا تھا. اور حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئی تو انہوں نے خوشی میں 1000 مطلب جب ان کے جو والد تھے انہوں نے ان کی خوشی میں 1000 درہم خرچ کیے تھے. اور حضرت نائلہ اتنی انتہائی خوبصورت حسین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے علم میں بھی اور اپنے فضل میں بھی اور اپنے ادب میں بھی کمال میں وہ کہتی بہت ہی کمال رکھتی تھی. اس کے باوجود، ان تمام باتوں کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کا نکاح ہوا تو انہوں نے ہر وقت اپنے شوہر کی خدمت کی، دل جوئی سے ان کا خیال رکھا، ان کی خوشنودی میں ہمیشہ لگی رہی. ان کے شوہر سے حد درجہ محبت ان کو تھی کہ کپڑے بھی اپنے ہاتھ سے دھوتی تھیں اور اس کے بعد ان کا بستر خود بچھاتی تھیں، کپڑوں میں خوشبو لگاتی تھیں. اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لاتے تو ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ سارے کام چھوڑ دیتی اور ان کے ساتھ دلجوئی میں ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی، ان کے ساتھ دلجوئی کرتی اور غمگساری میں اور ان کی محبت میں باتیں کرتی اور پھر آرام کرتے. جب وہ آرام کرتے تو وہ کیا کرتے، ان کا پاؤں دباتی. اس طریقے سے وہ کیا ہے حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ بہت زیادہ وہ کہتی ناز و نعام میں پلی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے شوہر کی بہت ہی اچھی خادمہ جو خدمت کرنے والی، ان کا کیئر کرنے والی تھی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ صرف انہوں نے خدمت ہی نہیں کی، جب
باقیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تو حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر تلوار کو ہاتھ پر ایسا رکھ کے روک دیا. یعنی جب ان کو قتل کے لیے جب ان کی تلوار آ رہی تھی تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا دیا اور تلوار کو ہاتھ سے روکا. اس کی وجہ سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور وہ جا کر بے ہوش ہو گئیں. تو حقیقت یہی ہے کہ شریف جو بیوی ہے دنیا کی سب سے بہترین متاع ہے. تو اتنا زیادہ ان کے پاس مال و دولت ساری چیزیں رکھتے ہوئے پھر اتنے ناز میں ان کے اپنے باپ کے گھر میں پل کر، لیکن جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے نکاح کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو کس طریقے سے تبدیل کیا. تو آج کے دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جن کی شادیاں ہو رہی ہیں وہ لڑکیوں کو پرابلم ہے کہ کام کرنے سے. کیا ہم نوکرانیاں ہیں؟ کیا ہم خادمہ ہیں کہ ہم جا کر خدمت کریں یا پھر ہم ان کی دیکھ بھال کریں؟ کیا ہم شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنے کی کیا ہم پر فرض کیا گیا ہے؟ کیا ہم اپنے شوہر کی اطاعت کریں؟ اس طریقے سے سوالات کر کے وہ اپنے آپ کو اور اپنے شوہر سے دور کر لیتی ہیں اور ان کی نظروں میں اپنا جو مقام ہے اس کو گرا لیتی ہیں. جبکہ یہی ہے کہ جب ہمارے ماں باپ ہمارے اپنے ماں باپ ہیں تو ہمارے شوہر کے ماں باپ بھی وہی ماں باپ کی طرح، کیونکہ انہوں نے ہمارے شوہر کی ہمیشہ ان کا خیال رکھا، ان کی دیکھ بھال کی، ان کے کھانے پینے رہنے سہنے ان جگہ ہر جگہ سے ان کا اتنا ان کو پڑھایا لکھایا، اس قابل بنایا کہ وہ ہمارے ہسبینڈ بنے ہیں نا. تو اسی لیے یہ ہے کہ ہمارے شوہروں کی اگر ہم خدمت کریں گے تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا اجر ملنے والا ہے انشاءاللہ. اور پھر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور انسان اسی سے دل بھی جیت سکتا ہے. یعنی اگر میں بتاؤں کہ جو نئی شادیاں ہوئی لڑکیاں ہیں یا جس کی زندگی میں پرابلمس چل رہی ہیں، آپ دیکھیے اگر وہ اپنے شوہر کا خیال رکھے، ان کے ماں باپ کا خیال رکھے، ان کی فیملی کا خیال رکھے تو اس کے بدلے میں ان کو کوئی بدنامی یا پھر ان کی پریشانی نہیں بلکہ ان کی محبتیں ان کو ملتی ہیں. کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ بھی شوہر کی خوشی سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں اور پھر وہ عورت کو جنت بھی ملتی ہے. تو جنت حاصل کرنے کے لیے یہ دنیا کی چھوٹی سی تکلیف ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جو مشکل آئے اس جنت کے لیے ہم صبر کر لیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے. اور پھر جب ہم اللہ کی طرف اپنے رخ کو موڑ دیتے ہیں تو پھر ہمارے اندر کوئی شکوہ کوئی شکایت پھر کوئی چیزیں ہمارے اندر نہیں ہوتی. تو اپنا جو ٹرن ہم کو یہ کرنا ہے کہ اگر اللہ کو ہم راضی کر لیں تو یہ ساری پریشانیاں ختم. دنیا میں بھلے ہماری زندگی کیسے بھی ہو لیکن آخرت میں اس کا اجر ہم کو مل کر رہے گا. آپ نے دیکھا کہ ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے تنبیہ کی اور پھر عورت کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے ازواجی زندگی میں، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور پھر انشاءاللہ اس کو اور ڈیٹیل میں جانے سے زیادہ میں یہ اور ایک بات لوں کہ دنیا میں جو نیک زندگی گزارنے والی عورتوں کے لیے اللہ کی جو مہربانیاں ہیں وہ بھی نازل ہوتی ہیں. چلیے ہم دیکھتے ہیں سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ انشاء، بے شک ہم ان کی بیویوں کو خاص طریقے سے نئے سرے سے پیدا کریں گے. فجعلناہن ابکارا، اور انہیں باکرہ بنا دیں گے. عروبا اترابا، اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہمسن. لاصحاب الیمین، یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہیں. وثلۃ من الاخرین، اور اگلوں میں سب سے بہتر ہوں گے اور پچھلوں میں سب بھی. یعنی دنیا کی جو وہ نیک عورتیں جو ایمان اور عمل صالح کی بنا پر جنت پہ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو جوان بنا دے گا، ینگ کر دے گا پھر سے. اور پھر وہ دنیا میں خوبصورت رہے ہوں یا پھر بدصورت رہے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس دن ان کو خوبصورت بھی بنائے گا اور ان کو کنوارے بنا دے گا. اور دنیا میں ان کا وہ کیسے بھی ہوں، ان کی مطلب دیکھنے میں وہ کیسے بھی دکھتے ہوں یا پھر کچھ بھی ہو، لیکن ان سے اللہ تعالیٰ کیا ہے پھر جنت میں ان کو بیاہ کر بھی دے گا. یعنی جنتیوں سے اللہ تعالیٰ ان کا بیاہ بھی کر دے گا. شمائل ترمذی میں آ رہا ہے کہ ایک بڑھیا جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور آ کر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے لیے میرے حق میں جنت کی دعا کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہیں ہوگی. تو وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا اسے بتاؤ کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں جنت میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم انہیں خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور وہ باکرہ بنا دیں گے، یعنی کنواری بنا دی جائیں گی. تو اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا کی زندگی میں کیا ہے مری ہیں اور پھر بوڑھی پھونسی، آنکھوں میں چیپڑ اور سر کے بال سفید. اس بڑھاپے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سے انہیں باکرہ پیدا کر دے گا، پھر سے انہیں ینگ بنا دے گا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتی ہیں کہ اگر کسی عورت کے دنیا میں کئی شوہر رہ چکے ہوں، جیسے ایک سے زیادہ شوہر ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس کے ساتھ چاہے وہ کیا ہے رہے، ان کے ساتھ مطلب ان کے ساتھ رہے. یعنی وہ جس کو چنے گی اور اس میں سب سے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے تو اللہ سے عرض کرے گی کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے اس شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ دوسرے شوہروں کے بنسبت میرے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، میرے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنے والا، اس کی اخلاق ان سب میں بہتر ہیں، تو اس لیے مجھے اس کی بیوی بنا دے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ، حسن اخلاق جو ہے یہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی کیا ہے لوٹ لیتی ہے. جیسے دنیا میں تو اس کی اہمیت ہے حسن اخلاق کی، لیکن جب مرے گی تو پھر حسن اخلاق کی وجہ سے ہی بیوی اپنے شوہر کو چنے گی. تو یہ اخلاق کیا ہے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کام آنے والے ہیں. ایک اور ایک حدیث میں آتا ہے مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل جنت جب دنیا میں داخل ہوں گے تو ان کے جسم بالوں سے صاف ہوں گے، گورے چٹے ہوں گے، گٹے ہوئے بدن کے ہوں گے، آنکھیں سرماگی ہوں گے، سب کی عمر 33 سال ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نیک بندوں کو جنت کی خوشخبری دیتے ہوئے اور سناتا ہے کہ جنت کی نعمتوں کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قرآن میں، اس میں کہ ان عورتوں کی نعمتیں اور اچھے اوصاف کا بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ذکر کیا اور فرمایا فیہن قاصرات الطرف، ان میں حوریں ہوں گی اور قاصرات الطرف جھکی ہوئی نظروں والی، لم یطمثہن جنہیں کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، انسن کسی انسان میں سے قبلہم ان سے پہلے،
ولا جان اور نہ کسی جن نے. یہ سورہ رحمان کی آیت ہے. تو اس میں معلوم ہوا کہ ان نعمتوں کے درمیان سب سے پہلے جو ذکر ہوا کہ شرمیلی نگاہوں والی لڑکیاں جنہیں ان جنتیوں سے کسی نے یعنی نہ تو انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے. تو یہ عورت کی اصل خوبی ہے کہ وہ بے شرم یا بے باک نہ ہو بلکہ وہ اپنی نسلوں کو اپنی حیا کا دامن ہمیشہ تھامے رکھے. اور پھر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کے درمیان عورت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کا حسن اور جمال جو ہے وہ اس کا ذکر یہاں پر نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا بلکہ یہاں پر ان کی حیاداری اور عفت اور ان کی جو عفت معابی کی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تعریف کی ہے. تو اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جنت میں نیک انسانوں کی طرح کیا ہے نیک جن بھی ہوں گے اور جس طرح حوریں عورتوں کے لیے بنائے آدمیوں کے لیے بنائی جائیں گی اور جو بیویاں ان کو ملیں گی انسانوں میں تو اسی طریقے سے جنوں میں جنیات جو کہ نیک اور صالح جو ہوں گی ان کو پھر اللہ تعالیٰ دیں گے. یعنی جنت میں انسان اور جن دونوں رہیں گے اور ان کو اپنے مخلوق جیسی ہے اسی کے حساب سے ان کے جوڑے دیے جائیں گے. ایسے نہیں ہوگا کہ انسان کا لے کے اللہ تعالیٰ نے کسی جن سے شادی کرے گا جن کا لے کے اس طریقے سے نہیں ہوگا بلکہ جس کی جیسی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی اسی طریقے سے جوڑے اللہ تعالیٰ دیں گے. تو آپ کو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو انشاءاللہ ہمارے اور آگے پارٹ چلتے رہیں گے. تو آپ سب اس کو سنیے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریے. دیکھیے جب ہم یہ باتیں پڑھتے اور سنتے ہیں تو ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی اور کس حد تک محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں کس طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں یہاں پر پتہ چل رہی ہیں. تو آپ دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا. انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.